حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھی صحابیہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ حضرت خولہ تشریف لائیں اور حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی دے رہی تھیں۔ تشریف لائیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے زہار کر دیا۔ دور جاہلیت میں زہار اسے کہتے تھے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کے برابر ہو، میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو اس کو ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جاتی تھی اور پھر رجوع کی کوئی شکل نہیں تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میرے شوہر بہت بوڑھے ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے غصے میں آ کر کہہ دیا اس کی کیا صورت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ابھی تک اس کا حکم نہیں نازل ہوا، لیکن جو حکم پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ تمہیں طلاق ہو گئی، تمہیں طلاق ہو گئی۔ تو انہوں نے فریاد کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا شوہر بوڑھا ہے، کوئی راستہ نکالیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ خولہ طلاق ہو گئی، خولہ طلاق ہو گئی۔ تو اب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اوپر اٹھایا، یا اللہ میری فریاد سن، یا اللہ میری فریاد سن، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب وہ یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کر رہی ہیں، اب فریاد کر رہی ہیں، اتنے میں وحی آنا شروع ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خولہ چپ ہو جاؤ، وحی آ گئی، چپ ہو جاؤ، وحی آ گئی۔ کیا وحی آئی؟ اللہ نے ایک عورت کی فریاد کو آسمانوں پر سنا، ایک عورت کی فریاد کو آسمانوں پر سنا، فوراً وحی بھیجی، فوراً جواب دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی فریاد جو آپ کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی۔ آپ وہ اقرار کر رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، وہ آپ سے بحث کر رہی تھی، اللہ نے اس کی فریاد سن لی۔ اور اللہ نے کیا حکم اتارا؟ ایک عورت کی فریاد پر ایک عورت نے ساری امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زہار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اللہ نے زہار سے رجوع کا طریقہ نازل کر دیا۔ ایک عورت کی فریاد پر اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا مسئلہ حل فرما دیا۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو ماں کا، بہن کا، بیوی کا، بیٹی کا روپ دیا ہے۔ یہ سب اسلام نے دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورت پر بہت ظلم و ستم ہوتا تھا، آج بھی یورپ کے اندر عورت پر بہت ظلم و ستم ہوتا ہے اور بہت مسکین ہے عورت بیچاری، اور بہت ظلم کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ اور ہماری بہنیں اس عزت کی زندگی سے نکل کر اس جہنم میں جانا چاہتی ہے جہاں سے وہ بیچاری خود نکلنے کو تیار ہیں لیکن نکل نہیں سکتی۔ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یورپ کے ایک ملک میں پارک میں بیٹھا ہوا تھا، تو اتنے میں کچھ نوجوانوں کی جماعت آئی، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی اور ادھر ہی نماز پڑھنا شروع کی۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، تصویریں بنانے لگے اور دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی اس امام کے پاس آئی، وہ بھی ایک نوجوان تھا، اس کے پاس آئی تو اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی بانو سے کہا او سنیں دیکھیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا تمہیں انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا انگلش آتی ہے۔ اس نے کہا تم نے یہ جو گانا گایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گانا نہیں اذان ہے۔ یہ تم نے ایکسرسائز کی یہ کیا ہے؟ کہا یہ عبادت ہے۔ لڑکی نے کہا اتوار تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ ایسی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال لڑکے نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس کو سمجھایا۔ جب وہ لڑکی جانے لگی تو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو اس لڑکے نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا کہ بہن یہ ہاتھ میں تم سے نہیں ملا سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ملا سکتے؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے۔ اس لڑکی نے چیخ ماری اور وہی گر پڑی اور کیا کہا؟ اور اس نے کہا کہ کاش 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 یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے، ہمیں بھی ایسے مرد مل جاتے۔ بہت خدا ترسی کی زندگی گزار رہی ہیں وہ بیچاری۔
تو اشفاق احمد مرحوم فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا آج اس لڑکے نے اپنی عمل سے وہ تبلیغ کی ہے کہ میں ساری زندگی کتابیں لکھتا رہوں ایسی تبلیغ نہیں کر سکتا جو اس لڑکے نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اسلام کی عزت کی چادر کو اتار کر ذلت میں جانا چاہتی ہیں، یورپ میں ذلت ہی ذلت ہے، اس کلچر میں ذلت ہی ذلت ہے۔ کینیڈا کے اندر کرنل امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کینیڈا کے اندر تھی، تو ان کو پتہ چلا کہ قریب ہی عربوں کا ایک نائٹ کلب ہے، تو وہ وہاں پر گئے اور سٹیج پر ایک لڑکی ناچ رہی تھی اور ایک لڑکا ڈرم بجا رہا تھا، وہ وہاں پر گئے، ٹیبل پر انہوں نے ہاتھ مارا تو وہ لڑکی جو ٹیبل کے اوپر کپڑا تھا اس نے لپیٹا اور پیچھے چھپ گئی۔ اب کرنل صاحب نے آگے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو دعوت دینا شروع کی، ان کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ کافی دیر کے بعد پوچھا کچھ سمجھ آئی تو وہاں سے کچھ جواب نہیں آیا۔ پیچھے سے لڑکی نے کہا کہ یہ تو نشے میں دھت ہیں، ان کو کیا سمجھ آئے گی، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی، اب بتائیں کیا کرنا ہے۔ کرنل صاحب نے وہیں اس کو اسلام کی دعوت دی، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ اس لڑکی نے پیچھے سے لڑکے کو بلایا، کہا یہ میرا شوہر ہے، اس کو بھی مسلمان کرو، مسلمان کیا، اپنا نمبر دیا، جگہ بتائی کہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ میاں بیوی روزانہ آتے رہے، پورا ہفتہ آتے رہے، دین سیکھتے رہے۔ ہفتے کے بعد ان کی جماعت اگلے علاقے میں روانہ ہو گئی، اور ایک ہفتے کے بعد کرنل صاحب فرماتے ہیں مجھے اس لڑکی کا فون آیا اور وہ زار و قطار رو رہی ہے، کچھ بتا نہیں رہی، رو رہی ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور روئی جا رہی ہے۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے تسلی دے کر پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب ہم میاں بیوی نائٹ کلب میں کام کرتے تھے تو $400 ایک رات کا کماتے تھے، جب مسلمان ہوئے تو آپ نے بتایا اسلام میں یہ سب حرام ہے، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں گھر میں بیٹھ گئی، میرے شوہر نے مزدوری شروع کر دی اور ہم نے گاڑی بیچ دی اور بڑا گھر بیچ دیا۔ اب میرا شوہر $400 پورے مہینے کا کماتا ہے، لیکن ہم بہت خوش ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو دعوت دینے کے لیے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے بس میں جا رہے تھے، میں کھڑکی والی سیٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ڈنڈے کو یوں پکڑا ہوا تھا، اچانک تیز ہوا چلی اور میرا برقع اڑا تو میرا بازو یہاں تک ننگا ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ میرے بازو کا یہ حصہ جو ننگا ہو گیا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں تو نہیں جلائیں گے؟ یہ کون ہے؟ یہ کل تک بار ڈانسر تھی، یہ کل تک ناچنے والی، کل تک ڈانس کرنے والی، اور آج اللہ نے ایسا ایمان اس کے دل کے اندر گھر کر گیا کہ اتنا سا بازو ننگا ہونے پر کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں تو نہیں جلائیں گے۔ میری بہنوں، اللہ نے اسلام کے ذریعے آپ کو عزت دی ہے، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے عزت دی ہے، اسلام کے اندر رہ کر ہماری عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔